السلام علیکم۔ ایک طوطا اور طوطی کسی ویرانے سے گزر رہے تھے کہ طوطی نے طوطے سے پوچھا کہ یہ گاؤں کس قدر ویران ہے، یہاں پہ کس قدر سنسانی ہے۔ تو اس پر طوطے نے جواب دیا کہ شاید یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جب طوطا طوطی کو یہ بات بتا رہا تھا، قریب ہی سے ایک الو گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور ان کے قریب آیا اور ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ شاید آپ لوگ یہاں پہ اجنبی ہیں، آج رات آپ میرے مہمان بن جائیں، میں آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہوں۔ تو اس نے الو نے دونوں کو دعوت اس قدر پیار اور محبت اور اخلاص سے دی کہ دونوں جو ہے وہ الو کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکے اور دعوت کے لیے رضامند ہو گئے۔ شام کو جب وہ دونوں الو کے گھر پہنچے تو الو نے بڑے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا اور کھانا پیش کیا اور مختلف قسم کے کھانے اور بہت ہی لذیذ جو ہے وہ کھانے جو ہیں ان کے سامنے رکھے۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور اس عزت افزائی پر بھی بہت خوش ہوئے۔ رات کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو طوطے اور طوطی نے جانے کے لیے الو سے اجازت چاہی اور دونوں اٹھ کر جب چلنے لگے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو طوطی کہنے لگی کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے طوطے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی ہوں۔ تو اس پر الو ہنسا اور کہنے لگا کمال کرتی ہو، آپ تو میری بیوی ہو، آپ کیسے طوطے کے ساتھ جا سکتی ہو؟ تو اس پہ طوطا اور طوطی دونوں الو پر جھپٹے۔ قریب تھا کہ جھگڑا جو ہے وہ طویل ہو جاتا اور کوئی لڑائی جو ہے دونوں کے درمیان ہو جاتی۔ تو الو نے تجویز پیش کی کہ ہم اس کے فیصلے کے لیے عدالت چلے جاتے ہیں۔ اس پہ طوطے اور طوطی نے سوچا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم تو میاں بیوی ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم عدالت چلے جاتے ہیں۔ تو صبح دونوں فریق جو ہیں وہ عدالت چلے گئے۔ قاضی نے کیس کو سنا اور کیس کو سننے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا کہ جو طوطی ہے وہ الو کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست کر دی۔ یہ فیصلہ سن کر طوطا جو ہے وہ اس بے انصافی پہ روتے ہوئے عدالت سے باہر نکلا اور ایک طرف جو ہے وہ چل دیا کہ اتنے میں طوطی جو ہے اور الو کے ساتھ وہ بھی عدالت سے باہر آئی۔ تو الو نے طوطے کو آواز دی کہ طوطے بھائی کہاں جا رہے ہو، اپنی طوطی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے پیچھے مڑ کر الو کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے زخموں پر نمک کیوں چھڑکتے ہو، جب آپ کو معلوم ہے کہ عدالت نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب طوطی آپ کی بیوی ہے قانوناً، تو میں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا بات تو سنو، ادھر آؤ۔ تو طوطا اس کے قریب گیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ ہی دونوں میاں بیوی ہیں، میں نے تو صرف یہ بات آپ کو بتانے کے لیے جو ہے یہ کام کیا ہے کہ بستیاں الو برباد نہیں کرتے، بلکہ بستیاں تب برباد ہوتی ہیں، تب ویران ہوتی ہیں جب ان میں عدل و انصاف نہیں رہتا۔ تو جب یہ میں نے کہانی پڑھی تو یقین کریں میں ششتر رہ گیا، بہت پریشان اور بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک گمبھیر سی صورتحال کا شکار ہو گیا۔ میں سوچنے لگ گیا کہ کیا آج ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کیا آج ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ انصاف ہمیں دے رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ ہستی بستی جو ریاست ہے کہیں مایوسی کی طرف یا کہیں کسی گہری کھائی کی طرف تو ہم نہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے ونسٹن چرچل کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب جرمنوں نے ان پہ حملہ کیا اور بمباری کی اور بہت سی کیجولیٹیز ہوئی اور ان کا ملک جو ہے
وہ ویرانی کی طرف، سنسانی کی طرف بڑھ رہا تھا، تو کسی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ یہ اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ملک جو ہے اس کی صورتحال بڑی مخدوش ہو گئی ہے اور بہت ہی لوگ مر رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ خون کا عالم جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تو ونسٹن چرچل نے بڑا ہی عجیب سا جواب دیا۔ تو اس نے اس صحافی سے پوچھا کیا آج ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو صحافی نے کہا کہ جی بالکل ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ججز وہاں پہ انصاف دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ججز ہماری عدالتوں کے اندر بیٹھ کر انصاف دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں اور ججز عوام کو انصاف دے رہے ہیں تو پھر ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کو، اس ریاست کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کا مستقبل نہایت روشن ہے۔ تو لیکن اگر ہم آج اپنے اس نظام عدل کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں کافی تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ عدالتوں کی صورتحال اتنی مخدوش ہو چکی ہو کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہوں، عام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہوں کہ یہاں انصاف نہیں ہے، امیر کے لیے کچھ اور ہے، غریب کے لیے کچھ اور ہے، اور اگر عدل لینا بھی ہے تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے، ہم اس کے اخراجات جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، تو اس وقت صورتحال بہت جو ہے وہ گمبھیر ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ٹائکون، بزنس ٹائکون جو ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب میں عدالتوں کے باہر انصاف کے لیے چکر لگایا کرتا تھا اور انصاف نہیں ملتا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں انصاف کے حصول کے لیے وکیل جو ہے وہ قابل اور لائق وکیل جو ہے وہ کرنے لگا، اور پھر بھی بعض اوقات جو ہے وہ کیس ہارنے کا امکان جو ہے وہ موجود رہتا تھا، تو پھر میں نے ایسا کیا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہاں پہ انصاف لینا ہے اور میں نے جو ہے وہ کیس جیتنے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں اچھا وکیل کروں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک جج ہی ہائر کر لیا جائے اپنے کیس کے۔ تو جہاں پہ چینلز پہ بیٹھ کے ایسی باتیں ہو رہی ہوں کہ آج وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیا جائے تو ہم جو ہے وہ جیت سکتے ہیں کیس، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے جو بڑی الارمنگ ہے، جس کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کے اور خصوصی طور پہ ہمارے عدل کے نظام سے وابستہ لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اس ملک کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے عدل کے نظام کو بچانا ہوگا۔ عدل کے نظام کے بچائے بغیر ہم کبھی اپنے آپ کو، اپنے ملک کو زندہ نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ بہت معروف جو قول ہے کہ ظلم سے تو معاشرے قائم رہ سکتے ہیں لیکن عدل کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو پھر آج ہمیں اپنے عدل کے نظام کی آبیاری کے لیے، اس کو بچانے کے لیے سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اور خصوصی طور پہ ہمارے عدل کے نظام سے وابستہ جو قاضی صاحبان ہیں، جو منصفین کرام ہیں، جو ججز صاحبان ہیں، ان کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا اور معاشرے کو انصاف دینا ہوگا۔ جب وہ معاشرے کو انصاف دینے لگ جائیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں پھر ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو ہے مستقبل وہ بڑا روشن ہوگا اور اس ملک کو ترقی کرتے پھلتے پھولتے ہم جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، دنیا بھی دیکھ سکے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے عدل کا نظام ٹھیک نہ ہوا تو پھر ہم کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم